الحمد للہ الکبیر المتعال ذی العزت والکمال والجلال بیدہ مقالید السماوات والارض یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید وإلیہ المرد والمآل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عظیم السجایا کریم الخصال صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی ازواجہ وصحبہ والآل ومن تبعهم بإحسان وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں اور پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابھی بھی میں نے جس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ آل عمران کی آیت، اس سے پہلے میں دو چار شعر آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ شاعر کہتا ہے مجھے بھی شاہد اسرا بنا لیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا لیا ہوتا اور نبی کی گرد کفے پا بنا لیا ہوتا، نبی کی گرد کفے پا بنا لیا ہوتا اور ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر، ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر، نبی کے پاؤں کا جوتا بنا لیا ہوتا، نبی کے پاؤں کا جوتا بنا لیا ہوتا۔ اور جلن سے دیکھتے ہیں ہیرو جواہرات مجھے، جلن سے دیکھتے ہیں ہیرو جواہرات مجھے، نبی کے گلیوں کا کچرا بنا لیا ہوتا، نبی کے گلیوں کا کچرا بنا لیا ہوتا۔ اور صحابہ گرنے نہ دیتے، صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو، صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو، وضو کے پانی کا قطرہ بنا لیا ہوتا، وضو کے پانی کا قطرہ بنا لیا ہوتا، وضو کے پانی کا قطرہ بنا لیا ہوتا۔ اور امام حسین کے تعلق سے شعر سماعت فرمائیں۔ حسن و حسین میرے ساتھ کھلونے ہوتے، حسن و حسین میرے ساتھ کھلونے ہوتے، حسن و حسین میرے ساتھ کھلونے ہوتے، مجھے جو ان کا کھلونا بنا لیا ہوتا، مجھے جو ان کا کھلونا بنا لیا ہوتا۔ اور نبی کے شہر کی بات ہو رہی ہے کہ میں ان کے شہر میں اڑتا ہوا جاتا، میں ان کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا، میں ان کے شہر میں اڑتا ہوا پہنچ جاتا، مجھے جو تم نے پرندہ بنا لیا ہوتا، مجھے جو تم نے پرندہ بنا لیا ہوتا۔ آگے شاعر کہتا ہے میں ان کی راہ میں قالین بن کے بچھ جاؤں، میں ان کی راہ میں قالین بن کے بچھ جاؤں، مجھے حضور کا رستہ بنا دیا ہوتا، مجھے حضور کا رستہ بنا دیا ہوتا۔ خیر، اب میں اپنی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آخر یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ ایک بڑا سوال ہے کہ آخر یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ تو یہ بات اصل میں ہو رہی ہے غزوہ احد کے تعلق سے، غزوہ احد کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے۔
جب آپ تاریخ کی کتاب پڑھیں گے، قرآن حدیث کو آپ کھنگالیں گے، قرآن حدیث کو کھنگالیں گے، تاریخ کا جب آپ جائزہ لیں گے، تاریخ کے پنوں کو جب آپ کھولیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جتنی ڈیٹیل کے ساتھ جتنی تفصیل کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے قرآن میں۔ غزوے تو کافی ہوئے ہیں، غزوہ بدر سب سے اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا جنگ ہے، غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا جنگ ہے، لیکن غزوہ بدر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے جتنی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے تعلق سے بیان کیا۔ کیوں؟ آخر وجہ کیوں پیش آئی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں، اتنی تفصیل کے ساتھ میں بیان کرنے کی؟ کیونکہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، 2 ہجری میں فتح ہوا، 2 ہجری میں جنگ بدر قائم ہوئی تھی، اور 3 ہجری میں غزوہ احد کا مقابلہ ہوا تھا۔ 3 ہجری میں جس طریقے سے بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں سے یعنی صحابہ کرام سے یہ وعدہ تھا کہ جس طریقے سے تمہیں بدر میں فتح ملی ہے، اسی طریقے سے تمہیں احد میں بھی فتح ملے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ڈیٹیل کے ساتھ کیوں قرآن میں بیان کیا؟ غزوہ احد کو اتنا ایڈریس کیوں کیا قرآن میں اتنی تفصیل کے ساتھ؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحابہ سے وعدہ تھا کہ جس طریقے سے تمہیں فتح ملی ہے بدر میں، اسی طریقے سے احد میں بھی فتح ملے گی۔ آخر احد میں ہوتا کیا ہے؟ تھوڑا سا احد کا واقعہ جان لے، احد کا واقعہ تھوڑا سا جان لے۔ 3 ہجری میں احد کا واقعہ پیش آیا، 3 ہجری میں احد کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام 50 صحابہ کو 50 تیر انداز کو احد کے پہاڑی پر مقرر کر دیتے ہیں۔ 50 تیر انداز کو مقرر کرنے کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ دیکھ لو کہ میرے جسم کے ٹکڑوں کو چیل کوفے میں اٹھا کر لے کر جا رہے ہو، تب بھی تمہیں یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ سمجھ لیں، اتنا سینسیٹیو طریقے سے، اتنا پراندیش طریقے سے اب کون سمجھایا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی بات بچی نہیں، اب اس کے بعد بھی کوئی بات بچی تھی سمجھانے کے لیے، یعنی کچھ بھی ہو جائے، ہماری فتح ہو یا شکست ہو، تمہیں یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 50 تیر انداز کو عبداللہ بن زبیر کے سرپرستی میں وہاں پر مقرر کیا تھا۔ کیا فرمایا؟ کہ یہاں پر کچھ بھی ہو جائے، یعنی ہماری فتح ہو یا شکست ہو، تمہیں یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ 50 تیر انداز کو ہوتا کیا ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہونے والی تھی، مسلمانوں کو اس جنگ میں بھی فتح ملنے والی تھی، فتح ہونے والی تھی۔ سارے لوگ، سارے صحابہ مال غنیمت جمع کرنے لگے تھے، سارے صحابہ مال غنیمت جمع کرنے لگے تھے۔ تو عبداللہ بن زبیر یعنی 35 صحابہ کیا اجتہاد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے، نبی علیہ السلام نے یہ جو ہمیں حکم دیا تھا اس وقت دیا تھا جب ہماری شکست ہوتی، لیکن اب کیا؟ اب تو مال غنیمت جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مال غنیمت یعنی جنگ جیتنے کے بعد جو مال بچتا تھا اسی کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو 35 صحابہ نے یہ اجتہاد کر لیا، اپنے سے قیاس کر لیا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے سمجھایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ آخر کیا کہا تھا کہ میرے جسم کے اگر ٹکڑوں کو چیل کوے میں اٹھا کر لے کر جا رہے ہوں تب بھی تمہیں یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو 35 صحابہ نے اشتہاد کر لیا۔ خالد بن ولید یعنی 35 صحابہ نے درہ چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے احد پہاڑی پر 50 تیر انداز کو مقرر کیا تھا کہ یہ درہ تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، لیکن انہوں نے 35 صحابہ نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تو خالد بن ولید شکست کا سامنا نہیں کیے، یعنی ہار کا سامنا کبھی نہیں کیے۔ اللہ نے ان کی قسمت میں
ایسی صفت رکھی تھی کبھی بھی ہار کا سامنا نہیں کیے. جبکہ خالد بن ولید 100 سے زائد جنگ لڑے ہیں, 100 سے زیادہ جنگ لڑے ہیں. اور ایک چیز اور جان لے, خالد بن ولید کی خالد بن ولید کی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تمنا اور آرزو تھا کہ یا اللہ ہمیں جو ہے شہید کی موت دینا, شہادت کی موت دینا. لیکن اللہ نے ان کو شہادت کی موت نہیں دی, ان کو جو ہے بستر پر ان کو موت آئی ہے. سمجھ رہے ہیں, 100 سے زائد جنگ لڑے ہیں. اور یہی واقعہ, یہی خالد بن ولید ہیں جو احد, جب تک احد قائم نہیں ہوا تھا یعنی 3 ہجری میں, یہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے. خالد بن ولید, حضرت خالد بن ولید دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی وہ درہ یہ لوگ چھوڑیں گے, مسلمان چھوڑیں گے, ہم پیچھے سے اٹیک کریں گے اور بالکل یہ ان لوگوں کا یہ جیت ہار میں بدل جائے گی. یہی ہوتا ہے. خالد بن ولید اٹیک کرتے ہیں, خالد بن ولید اٹیک کرتے ہیں اور مسلمانوں کا جیتا ہوا میچ یعنی جیتا ہوا جنگ ہار میں بدل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں, یہاں تک کہ احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک یعنی دانت شہید ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, اور کس کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں؟ خالد بن ولید کی وجہ سے. خالد بن ولید کی وجہ سے آپ کے دانت مبارک شہید ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کی زبان مبارک سے بددعا نکل جاتا ہے. بددعا کیا نکلتا ہے؟ بھلا وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے, بھلا وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جو اپنے نبی کا چہرہ خون سے گرد آلود کر دے. سمجھ رہے ہیں, جو اپنے نبی کا چہرہ خون سے گرد آلود کر دے. خیر, حضرت فاطمہ آ کر آپ کے جو بلڈ نکل رہے تھے, خون نکل رہے تھے, اس کو دھوتی ہے. ٹھیک ہے, احد کے میدان میں یہاں تک کہ جب خالد بن ولید اٹیک کرتے ہیں, خالد بن ولید میدان میں آتے ہیں تو بعض صحابہ کے ہاتھوں ہی قتل ہو جاتے ہیں, کیونکہ بھگدڑ دونوں طرف سے اٹیک ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں, بھگدڑ میں حضرت جابر بن عبداللہ, جابر کے والد حضرت عبداللہ, ان کو کون شہید کیا؟ صحابہ نے ہی شہید کر دیا. حذیفہ بن یمان, حضرت حذیفہ کے والد یمان, ان کو کون شہید کیا؟ ان کو بھی صحابہ نے ہی قتل کر دیا کیونکہ بھگدڑ مچ گئی. سمجھ رہے ہیں, اور احد کا ایک ایسا واقعہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ جس طریقے سے تمہیں بدر میں فتح ملی ہے اسی طریقے سے تمہیں احد میں بھی فتح ملے گی. جیسے ہی شکست ہوتی ہے, سارے صحابہ کی ذہن میں یہ بات آنے لگتی ہے, کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے, انسانی فطرت. صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, لیکن بتقاضۂ بشری یعنی انسانی فطرت ہونے کی وجہ سے ان کے دل دماغ میں یہ سوال, یہ وسوسہ پیدا ہونے لگا کہ آخر اللہ کا وعدہ تھا, پھر ہمیں کیوں شکست ملی؟ آخر اللہ کی طرف سے وعدہ تھا کہ جس طریقے سے تمہیں بدر میں فتح ملی ہے اسی طریقے سے تمہیں احد میں بھی فتح ملے گی. پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تو فتح مل چکی تھی, لیکن تم نے اپنا ڈسپلن جو ہے لوز کر لیا, کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو ہے تم لوگوں نے آپ کے جو آپ نے فرمایا تھا انداز کو احد کے پہاڑی پر آپ نے مقرر کیا تھا, تو آپ لوگوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کی جو ہے فرامین کو جو آپ نے فرمایا تھا خلاف ورزی تم نے کر دی ہے, یعنی نبی علیہ السلام کی خلاف ورزی کر دی ہے. تو خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے تمہیں یہ شکست ملی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کو قرآن میں بیان کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ نبی علیہ السلام کو کافی اس جنگ سے تکلیف ہوئی تھی, کیونکہ صحابہ کو آپ نے سمجھایا تھا, صحابہ کرام کو آپ نے سمجھایا تھا, لیکن سمجھانے کے باوجود 35 صحابہ نے وہ درہ چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ملی, اور خود نبی علیہ السلام کے اس جنگ میں دندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس سے کافی نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ جو ہیں
مومنوں کے لیے نرم ہے، آپ جو ہیں نرم ہیں. اگر آپ کے اندر سختی ہوتی، یعنی آپ کے اندر سختی ہوتی تو آپ کے اصحاب یہ جو ہیں آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. یعنی اگر آپ کے دل کے اندر کوئی بھی سختی والا معاملہ ہوتا تو جو آپ کے اصحاب جو آپ سے اٹیچ ہیں فوراً چھوڑ کر چلے جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ اور نرمی کی صفت اگر دیکھنی ہے آپ کو تو نبی علیہ السلام کی کئی ایسے واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر نرمی کی صفت رکھی تھی، یعنی معاف کرنا، درگزر کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ اگزامپل کے طور پہ، مثال کے طور پہ سمجھیے، جیسے عبداللہ بن ابے، یہ کون ہے؟ یہ رئیس المنافقین کہلاتا ہے. عبداللہ بن ابے یہ رئیس المنافقین کہلاتا ہے. جیسے اس کی موت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام جو ہیں اللہ کے رسول اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نبی علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. حضرت عمر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اس منافق کی جنازہ پڑھا رہے ہیں. جس نے کیا کیا ہے؟ عبداللہ بن ابے نے کیا کیا تھا؟ تھوڑا سا عبداللہ بن ابے کے تعلق سے جان لیں. عبداللہ بن ابے، اس کو رئیس المنافقین کیوں کہلایا جاتا ہے؟ کیونکہ عبداللہ بن ابے وہ ہے جس نے احد کے میدان میں جب ایک دم بازار گرم تھا، یعنی صحابہ کرام سے جنگیں ہو رہی تھی، سمجھ رہے ہیں، اور جہاد کے تعلق سے حکم کیا ہے کہ جہاد کے تعلق سے حکم ہے کہ آپ جو ہیں وہاں پر صرف جو ہے ایسا نہیں کہ نماز روزہ کرنا شروع کر دیں گے. جب آپ کافر جو ہیں آپ کے خلاف آئے ہیں تو آپ کو جو ہے وہاں پر تلوار اٹھانی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جہاد جو ہے اسلام نے فرض کیے ہیں تو اس کے کچھ شرائط ہیں. خیر، تو عبداللہ بن ابے نے کیا کیا تھا؟ 300 ساتھی کو چھوڑ کر بھاگ گیا. 300 ساتھی کو لے کر کے احد کے میدان سے بھاگ گیا. ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس نے کیا کارنامہ کیا؟ اما عائشہ سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہماری جو ہیں امت کی ماں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اما عائشہ سلام اللہ علیہا، اس پر یہ ہے تہمت باندھ دیتا ہے. کس چیز کا تہمت؟ بدکاری کی تہمت. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ وائرل کر دیتا ہے، یہ پورے صحابہ کے بیچ میں یہ وائرل کر دیتا ہے، پورے معاشرے میں یہ پھیلا دیتا ہے کہ اما عائشہ نے بدکاری کی ہے. ٹھیک ہے؟ اما عائشہ نے یعنی معاذ اللہ زنا کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عبداللہ بن ابے نے اما عائشہ کے اوپر یہ تہمت باندھ دیا. دوسرا اس نے کیا کارنامہ کیا کہ آپ کے سواری، یعنی نبی علیہ السلام کی جو سواری تھی، آپ کے سوار کیا کہا؟ اپنی سواری کو دور کرو، تمہاری سواری سے جو ہے بدبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اور دیکھ لیجئے اتنے کارنامے اس نے کیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نبی علیہ السلام کی نرمی کی صفت دیکھیے. جیسے اس کی موت ہوتی ہے، اللہ کے رسول نبی علیہ السلام جو ہے اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. حضرت عمر گنوانے لگتے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ایسا کام کیا ہے، اس نے فلا کام کیا ہے. آپ حضرت عمر گنواتے رہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا. آپ جب آپ سورہ منافقون پڑھیں گے، سورہ منافقون پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتا چلے گا. حضرت زید بن ارقم سورہ منافقون میں عبداللہ بن ابے کے ہی تعلق سے کیا ہے؟ زید بن ارقم ایک جنگ میں عبداللہ بن ابے کو کہتے ہوئے سنتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اگر ہم مدینے گئے تو عزت والے جو ہیں ذلت والے کو نکال دیں گے. قرآن کی آیت ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ، کہ جو ہے عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے. یعنی نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے اور آپ کے اصحاب کو کہ جیسے مدینہ جائیں گے ان کو نکال دیں گے. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنفِقُوا، یعنی نبی علیہ السلام کو اور آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھیوں کو کہا کہ ان پر خرچ نہ کرو. تو زید بن ارقم جو ہے ایک جنگ کے دوران عبداللہ بن ابے ایسا کہہ رہا تھا. تو زید بن ارقم سنتے ہیں، سننے کے بعد آتے ہیں تو عمر سے کہتے ہیں
کہ یہ عبداللہ بن ابی نے نبی علیہ السلام کے تعلق سے اور آپ کے اصحاب کے تعلق سے ایسا کہا ہے۔ خیر، حضرت عمر اللہ کے رسول نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی کو زید بن ارقم نے ایسا کہتے ہوئے سنا ہے۔ یعنی کیا کہا تھا کہ ہم جب مدینے جائیں گے تو آپ کو اور آپ کے اصحاب کو نکال دیں گے، اور اس کے بعد کیا کہا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو، بالکل ان لوگوں کی مدد نہ کرو، یعنی صحابہ کو کہا کہ ان لوگوں کی مدد نہ کرو جب تک کہ یہ لوگ اللہ کے رسول یعنی نبی اسلام کو چھوڑ نہ دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہی عبداللہ بن ابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرتا ہے، قرآن میں فرماتا ہے یعنی استغفر لهم او لا تستغفر لهم، یعنی آپ بخشش طلب کر لیں یا نہ کریں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا۔ یعنی عبداللہ بن ابی ایسا شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کر دیا کہ آپ جو ہیں اس کے لیے استغفار کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں اس کے حق میں یا نہ کریں، سب برابر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب حضرت عمر عبداللہ بن ابی کے تعلق سے نبی علیہ السلام سے گنواتے رہتے ہیں کہ اس نے ایسا کام کیا ہے یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، اللہ کے رسول مسکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر سے کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو کہ میں 70 مرتبہ بخشش کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا تو میں 70 مرتبہ اس کے لیے بخشش کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ خیر، یہ اللہ نے آپ کو جو ہے نرمی والی صفت آپ کے اندر رکھا تھا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے بخاری مسلم جب آپ اٹھائیں گے بہت سارے ایسے واقعات پڑے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حبشی کا واقعہ دیکھ لیجیے، حبشی کا بخاری مسلم آپ پڑھیے، حدیث کی کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے استغفر کتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن کے بعد جو ہے اس کو درجہ دیا ہے بخاری اور مسلم کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ جب بخاری مسلم اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حبشی کے تعلق سے۔ حبشی کون تھا؟ حبشی جس نے حضرت